بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بکریوں کی فیڈ اور فیڈنگ سسٹم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ جو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ویڈیوز کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ فیڈ اینڈ فیڈنگ سسٹم، چارہ محفوظ کرنے کے طریقے۔ حصہ اول، خشک چارہ بنانے کا طریقہ کار۔ مویشیوں کے لیے سب سے اہم خوراک چارہ ہے۔ چارہ جانوروں کی خوراک کا سب سے سستا ذریعہ ہے۔ ہمارے ملک میں مویشی اپنی خوراک کا 51% چارہ جات اور ان کی باقیات سے اور 38 حصے جنگلات اور چرائی سے حاصل کرتے ہیں۔ چارہ جات کی عدم دستیابی میں جانوروں کی خوراک کا خرچ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے اور یوں فارمنگ کو تجارتی پیمانوں پر منافع بخش بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا حل پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ چارہ دیتے وقت مویشی پال حضرات غذائیت کی طرف دھیان نہیں دیتے، جس سے جانوروں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ چارہ جات محفوظ کرنے کی اہمیت۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں چارہ کھلانے کا رواج ہے لیکن سبز چارہ فراوانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ سال میں چند مہینے ایسے آ جاتے ہیں جن میں سبز چارے کی رسد میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ مہینے گرمیوں میں مئی جون اور سردیوں میں اکتوبر نومبر اور جنوری ہیں۔ ان مہینوں میں ہمیں خوراک کے متبادل ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر متبادل ذرائع مطلوبہ مقدار میں دستیاب نہ ہوں تو پھر جانوروں کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی اور اسی طرح پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مارین زراعت کے مطابق جانوروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بویا جائے تو چارے کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے پہلے ہی سارا سال چارہ حاصل کرنے کے لیے شیڈول دیا ہے۔ چارہ محفوظ کرنے کے اہم طریقے۔ اگر سبز چارے کو محفوظ کر لیا جائے تو کمی والے مہینوں میں اس محفوظ شدہ چارے کو جانوروں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چارہ محفوظ کر کے دو اہم طریقے ہیں: خشک چارہ، ہے میکنگ، خمیری اچاری چارہ، سائلج۔ خشک چارہ محفوظ کرنے کا طریقہ۔ اس طریقے میں سبز چارے کو اتنا خشک کیا جاتا ہے کہ اس میں پانی 15% سے کم ہو جاتا ہے تاکہ اس کو بآسانی سٹور کیا جا سکے۔ سبز چارے کی تقریباً تمام اقسام پھلی دار، غیر پھلی دار کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ چارہ خشک کر کے محفوظ کرنے کا بنیادی مقصد غذائی اجزاء کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چارہ محفوظ بناتے وقت اس میں زیادہ سے زیادہ غذائی اجناس موجود ہوں۔ خشک چارہ بنانے سے سارا سال چارے کی فراہمی یقینی ہو جاتی ہے، فی ایکڑ زیادہ غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں اور خشک چارہ کو آسانی سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ چارے کو خشک کرنے کا طریقہ۔ سبز چارے کو کاٹ کر جتنا کم وقت میں خشک کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس سے چارے کی کوالٹی زیادہ بہتر رہتی ہے۔ اگر چارے کو خشک کرنے میں زیادہ دیر لگ جائے تو موسمی حالات اثر انداز ہو کر اس کی کوالٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ چارے کو اس وقت خشک تصور کیا جائے جب اس میں نمی 15% سے کم ہو جائے۔ زیادہ نمی والا چارہ سٹوریج کے دوران خراب ہو جاتا ہے۔ سبز چارے کو خشک کرنے کے لیے اس کو کاٹ کر بکھیر دیا جائے اور جب اوپر والی سطح خشک ہو جائے تو چارے کو الٹ کر عمل دہرایا جائے۔ جب تک چارے میں نمی کا تناسب 15% سے کم نہ ہو جائے پھر خشک چارے کو گٹھا کر کے سٹور کر لیا جائے۔ چارے کی نمی کو جانچنے کا طریقہ۔ ایک سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب چارہ آسانی سے ٹوٹنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب چارہ محفوظ ہے اور مطلوبہ حد تک خشک ہو چکا ہے۔ خیال رہے اس سارے عمل میں پتے کم سے کم ضائع ہوں ورنہ چارے کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے۔ احتیاط:
پتوں کو جڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ چارے کو صبح کے وقت الٹایا جائے۔ اس وقت چارے پر موجود اوس یا نمی پتوں کو جڑنے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ چارہ: خشک چارے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی صبح کے وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سادہ: خشک کرنے کے لیے کھیت میں ہی سکھانا زیادہ قابل عمل ہے۔ سارا سال سبز چارے کی فراہمی کے لیے سالانہ شیڈول۔ اس شیڈول سے سارا سال سبز چارے کی فراہمی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ خشک چارہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے لیے سبز چارہ اہم غذا ہے۔ اس کی اہمیت زمین کی زرخیزی، کھاد کے استعمال، فصل کی قسم اور موسمی حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ چارے میں غذائی مقدار مناسب وقت پر کٹائی سے مشروط ہے۔ یہ ویڈیو چارے کے لیے اہم فصلوں کی فہرست شائع کی گئی ہے۔ خریف گرمیوں کی فصلوں کا شیڈول۔ سب سے پہلے آپ گوارا کاشت کریں۔ زمین کی تیاری میں میرا زمین 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا چلائیں۔ شرح بیج فی ایکڑ 20 کلو گرام ہے۔ وقت کاشت اپریل سے جولائی کا ہے۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.4 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا وقت جون تا نومبر ہے۔ پیداوار فی ایکڑ 15 سے 18 ٹن تک ہوتی ہے۔ مٹری: زمین کی تیاری میرا زمین 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا پھیریں۔ شرح بیج فی ایکڑ 20 کلو گرام۔ وقت کاشت مارچ سے اگست۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.5 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت مئی تا اکتوبر۔ پیداوار فی ایکڑ 15 سے 18 ٹن۔ باجرہ: زمین کی تیاری میں میرا زمین 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا پھیریں۔ شرح بیج فی ایکڑ 5 کلو۔ وقت کاشت اپریل سے ستمبر ہے اور کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.5 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت جون سے نومبر تک ہے اور پیداوار فی ایکڑ 20 سے 25 ٹن ہے۔ جمبو: زمین کی تیاری میرا زمین میں 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا چلائیں۔ شرح بیج فی ایکڑ 8 کلو گرام ہے۔ وقت کاشت مارچ سے مئی۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.5 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت مئی سے اکتوبر اور پیداوار فی ایکڑ 25 سے 60 ٹن تک ہوتی ہے۔ چری: جوار: زمین تیاری میرا زمین میں 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا چلائیں۔ شرح بیج فی ایکڑ 30 کلو گرام اور اس کا مناسب وقت کاشت وہ مارچ سے مئی تک ہے۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.5 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت جون سے نومبر تک کا ہے۔ پیداوار فی ایکڑ 20 سے 25 ٹن ہوتی ہے۔ مکئی: زمین کی تیاری میرا زمین میں 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا پھیریں۔ شرح بیج فی ایکڑ 40 کلو گرام۔ وقت کاشت مارچ سے ستمبر۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سپر سنگل فاسفیٹ اور 1.5 تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت نومبر سے دسمبر۔ پیداوار فی ایکڑ 18 سے 20 ٹن۔ سارا سال سبز چارے کی فراہمی کے لیے سالانہ شیڈول برائے ربی کاشت۔ سردیوں کی فصلوں کا شیڈول۔ مارٹ گراس: زمین کی تیاری میرا زمین سے 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا چلائیں۔ شرح بیج فی ایکڑ آزاد سمے فی ایکڑ۔ وقت کاشت سمے فروری سے مارچ۔ بذری یا جڑ جولائی سے اگست۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 1 تھیلا ڈی اے پی، آدھا تھیلا یوریا۔ کٹائی کا مناسب وقت نومبر تا مئی تا نومبر۔ پیداوار فی ایکڑ 100 سے 125 ٹن۔ جوئی: زمین کی تیاری میں میرا زمین 3 سے 4 دفعہ ہل اور سواگا چلائیں۔ شرح بیج فی ایکڑ 30 کلو گرام۔ وقت کاشت اکتوبر سے دسمبر۔ کھاد بحساب فی ایکڑ 3 تھیلے سنگل سپر فاسفیٹ، 2 تھیلے یوریا۔ کٹائی کا وقت جنوری سے مئی۔ پیداوار فی ایکڑ 25 سے 35 ٹن۔ لوسن:
زمین کی تیاری: میرا زمین 3 سے 4 دفعہ ہل اور سوگا، شرح بیج فی ایکڑ 6 کلو گرام، وقت کاشت 15 ستمبر سے اکتوبر، کھاد باحساب فی ایکڑ 2 تھیلے ٹرپل سپر فاسفیٹ، 1 تھیلا یوریا، کٹائی کا مناسب وقت اکتوبر سے 1 سال تک، پیداوار فی ایکڑ 50 سے 60 ٹن برسیم۔ زمین کی تیاری میں میرا زمین میں 3 سے 4 دفعہ ہل اور سوگا چلائیں، شرح بیج فی ایکڑ 8 کلو گرام، وقت کاشت 25 ستمبر سے اکتوبر، کھاد باحساب فی ایکڑ 2 تھیلے ٹرپل سپر فاسفیٹ، 1 تھیلا یوریا، کٹائی کا مناسب وقت نومبر سے مئی، پیداوار فی ایکڑ 30 سے 35 ٹن۔ دوستو امید ہے یہ پوسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.